آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت علی، کون علی؟ وہ جو امام علی مقام کے بابا ہیں، جو حضور سرور کائنات کے داماد ہیں، جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، جو حسنین کریمین کے بابا ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بتاؤ آپ کا جنت میں زیادہ دل لگتا ہے یا آپ کا مسجد میں زیادہ دل لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا اور اس دور میں تو مسجد ہے ماشاءاللہ یہ بھی کافی اچھی جو ہے حد تک مسجد ٹھیک ہے، اور بھی ہم دیکھتے ہیں مسجدیں اس ٹائم بہت اچھی اچھی نظر آتی ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے جو ہے مطلب اس میں معاملات ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دور میں تو چھتیں بھی ایسی نہیں تھیں، اس دور میں تو بڑی پرانی چھتیں ہوتی تھیں۔ ان سے پوچھا اے علی آپ کا اس جنت سے زیادہ اس مسجد میں دل کیوں لگتا ہے؟ تو ان کا ایک جملہ نوٹ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا تھا میرا اس لیے دل زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ جنت میں جانے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے، اور مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ مجھے اپنی خوشی نہیں چاہیے بلکہ مجھ کو اپنے رب کی خوشی چاہیے، اس لیے کہ جب میرا رب راضی ہو جائے گا تو جنت بھی میری ہوگی اور عقبہ بھی میری ہوگی۔ تو یہ جو ہے مسجد کو یہاں مسجد نہیں ہے، یہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جزاک اللہ، اور ہم جو ہے اس کا ادب و احترام بھی بجا لائیں گے، انشاءاللہ سنیں گے اور ضرور جو ہے تڑپیں گے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، 2-3 اشعار پڑھوں گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ ہے، مصطفیٰ کی آمد پر میلاد ہے، تو اس کی شان میں اور آقا محبت کی، آقا حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ پیچھے والوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی بولے یا رسول اللہ۔ بہت ہی اچھے اشعار سنے۔ شاعر فرماتا ہے روزی خدا نے دی ہے، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ارے دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور واقعی سنیں اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ، اللہ نے اس دنیا کو بنایا بھی ہے اور دیتا بھی وہ ہے، لیکن دیتا وہ ہے لیکن بانٹتے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عطا وہ کر رہا ہے لیکن بانٹ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے رب ہے قاسم وہ ہے موتی، رب ہے قاسم وہ ہے موتی، دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہے۔ تو آگے شعر سنیں، اور یہ بڑا اچھا شعر ہے اور حضور سرور کائنات کے روزے مبارکہ کے لیے شعر ہے۔ ہم اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جا رہے۔ وہاں دولت پیسہ نہیں چلتا ہے، وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، جس کے دل میں آقا کی محبت ہوتی ہے آقا اس کو اپنے دربار میں بلا ہی لیا کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے سنیں، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کیونکہ ارے جاتے ہیں بس وہی جنہیں بلاتے ہیں مصطفیٰ، جاتے ہیں بس وہی جنہیں بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ آپ بھی بولتے رہیں، ماشاءاللہ کچھ لوگ نوٹوں سے کام لے رہے ہیں، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہوٹوں سے کام لے سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بول سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کرفیو یا کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوا ہے، اب سب کھلا ہوا ہے، اس لیے دل سے آقا کی محبت میں بولے یا رسول اللہ۔
اور سن لیں اس میں میرے باپ کی تعریف نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ کا میننگ اور معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ جب بار بار آپ کہو گے سبحان اللہ، فرشتے بھی جو ہے یہاں پر آئے ہوتے ہیں، اس لیے جہاں رحمت کا اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس محفل کو اور اس نے جو ہے گراؤ کو وہ گھیر لیتے ہیں۔ اب فرشتوں سے رب پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہو، بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو تجھ کو بار بار پاک کہہ رہے تھے، سبحان اللہ کی ثنائیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں تو پاک ہوں، ان کے کہنے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہاں جب اس نے مجھ کو بار بار پاک کہا ہے تو آپ گواہ بن جائیں اور اس بات کی شاہد اور گواہی پیش کریں کہ جو مجھ کو بار بار پاک کہہ رہا تھا آج میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے اس میں کنجوسی نہ کریں، یہ فری والی نیکیاں ہیں۔ آج ہم پیسے دے دے کے گناہ کمانے کے لیے تیار ہے، تو آقا کی محبت میں بولے یا رسول اللہ۔ ارے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، اور کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتا ہوں میں ضرور کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ارے پیدا کیا خدا نے، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا لب پر جو ہے اپنا نام لے سکتے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو بھی لاسٹ میں کہنا ہے مصطفیٰ پڑھیں، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور یہ آخری شعر سنیں گے، اس کے بعد پھر میں تھوڑا بیان کروں۔ آقا کی محبت میں بولے یا رسول اللہ۔ اور دیکھیں یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اس کا بڑا ثواب بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ اور گھر میں ایما ہے گھر ان کے دیدار کا، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، خواب میں وہ تشریف لائیں گے کبھی نہ کبھی۔ یہ درود پاک کا جو ہے ایک وظیفہ ہے، جب آپ پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور سرور کائنات آپ کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ اسی کی طرف منظر کشی شاعر کرتا ہے، سنیں، جس روز دن گزرتا ہے آقا کی یاد میں، جس روز دن گزرتا ہے آقا کی یاد میں، جس روز دن گزرتا ہے آقا کی یاد میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس روز میرے خواب میں، اس روز میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، اس روز میرے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے کھلاتے روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ یہ شعر اور سن لیں، اور میں آگے آخر والوں کی اور توجہ چاہتا ہوں، وہ بولے یا رسول اللہ، اور بالکل باتیں نہ کریں، سنیں، پڑھ کر درود رات میں سو جاؤ باوضو، یہ جو ہے وظیفہ ہے، دیکھیے
اور اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا جو ہے اجر ملے گا. پڑھ کر درود رات میں سو جاؤ باوضو. وضو کرنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے تو کیا ہوگا سنیے. پڑھ کر درود پاک سو جاؤ باوضو. پڑھ کے درود رات کو سو جاؤ باوضو. پڑھ کر درود رات کو سو جاؤ باوضو. کیونکہ ارے میں نے سنا ہے خواب میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ. خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ. روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ. ارے دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ کو تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے جیسے ماشاءاللہ بھی آپ نے دیا ہے. اگر میں 90% آپ کے سامنے محنت کر رہا ہوں تو آپ کو 10% کرنی ہوگی. میں اپنا دل اور گردہ اور کلیجہ پیش کر رہا ہوں تو آپ اپنی تھوڑی ساری کلیجی مجھے پیش کر دیں ہے نا. لیکن آپ میرا ساتھ دیں, آقا کی محبت میں بولیں یا رسول اللہ. سب سے پہلے آپ بھی خوشی منا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی آمد پر کون کون خوشیاں مناتا ہے؟ آج تک آپ نے وہ نہیں سنا ہوگا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول کی آمد پر آسمان خوشیاں مناتا ہے. آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول کی آمد پر زمینیں خوشیاں منا رہی تھی. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں. آج سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, کوشچن کرنے والا کوشچن کرتا ہے, آقا کی محبت میں میلاد کس کو منایا جائے, کس کو خوشیاں منائی جائے. میں کہتا ہوں ہر اس بیٹی کو منایا جائے جو بیٹی آقا کی آمد سے پہلے زندہ دفن کر دی جا رہی تھی. آقا کی میلاد اور خوشی اس ماں کو منانی چاہیے جو ماں اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے لوگ اس کو زندہ جلا کر راکھ بنا دیتے تھے. ہر اس جو ہے باپ کو آقا کی محبت کی خوشی منانی چاہیے جو باپ کو اللہ کے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد جو ہے یہ بشارت دی تھی کہ جس نے 3 بیٹیوں کو جو ہے اچھی طرح سے پالا اور اس کی پرورش کی, میں محمد اس شخص پر جو ہے جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور ایسے شخص پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہر ان بوڑھے ماں باپ کو جو ہے خوشیاں اور مسرت کرنی چاہیے کہ حضور سے آنے سے پہلے ان کی کوئی قدر نہیں تھی, ان کو کوئی اہمیت دینے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول جب تشریف لائے, اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ماں جس کو تم بد نگاہی سے, جس کو تم بد کرداری سے, جس کو تم غلط رویوں کے ساتھ پیش کرتے ہو, اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا تھا کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے. جس باپ کی بے حرمتی ہو رہی تھی اللہ کے رسول آنے کے بعد فرمایا یہ باپ کوئی عام باپ نہیں ہے بلکہ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے, باپ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے, باپ راضی ہے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے, اور جس سے اللہ کو اس کا رسول راضی ہے اس کا ٹھکانہ پھر اللہ جنت میں بنا دیتا ہے. اس لیے ہر اس باپ کو, ہر اس ماں کو, ہر اس ماں اور میری بہن اور بیٹی کو خوشیاں منانی ہے کہ جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جو ہے اتنے بڑے مرتبے عطا فرمائے. معلوم ہے آج ہماری یہ جو ہے آج کی آنے والی سرکاریں اور جانے والی سرکاریں کہتی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. سب سے پہلے یہ سندیش اور یہ SMS اور یہ جو ہے پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو آپ کے اور میرے نبی نے دیا ہے, جس نے کہا ہے اگر بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے, اگر یہ جوان ہو جائے تو اللہ اکبر بھائی کے لیے نعمت ہے, اور اگر اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو شوہر کے لیے برکت ہے, اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کو سمیٹ دیتا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے یہ پیغام دے دیا ہے
اور اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، جو بیٹیوں کو زندہ پرورش کرے گا، اور معلوم ہے ضروری نہیں ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا تھا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اچھی طرح اس کی پرورش کرے، تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کی جنت کی ضمانت میں محمد لیتا ہوں۔ تو حضرت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے ہر کسی کی 3 ہی بیٹیاں ہوں، وہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی اگر کسی کی 2 بھی بیٹیاں ہیں اور اس نے اچھی طرح سے ان کو پالا اور پوشا تو اس شخص کی بھی جنت کی ضمانت میں محمد لیتا ہوں۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ہاں ایک بھی بیٹی ہے اور اس کو اچھی طرح سے وہ پال رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہے، محبتوں کے ساتھ اس کو جو ہے زندگی بسر کروا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ایسے شخص پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ سندیش سب سے پہلے اللہ کے رسول نے لکھ دیا، تو میں سنانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں اللہ کے رسول میں خوشیاں کون مناتا ہے اور کون منا رہا ہے؟ ہم اور آپ یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ بھی جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے الف سے لے کے یا تک ہر کسی کو یاد ہوتا ہے، الف سے لے کے یا تک ہر بچے کو یاد ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن اتنا ضرور پڑھ لیتا ہے کہ اس کو الف سے لے کے یا تک یاد ہے۔ لیکن سن لیں اللہ کے رسول جب تشریف لے کر آئے تو الف سے لے کے یا تک جتنی یہ حروف ہیں اور جتنے الفاظ ہیں یہ بھی اپنے رنگ میں جھوم اٹھے، یہ بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو یہ کہنے لگے ہم بھی آج اس احمد مصطفیٰ اور حضور سرور کائنات کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہا گیا تم خوشی کس طرح منا رہے ہو؟ تو اب سنیں اور جو ہے مچل جائیں، انشاءاللہ آپ ضرور اس پر جو ہے سبحان اللہ بھی بولیں گے اور اس پر داد ضرور دیں گے۔ اب پوچھا جاتا ہے، الف سے پوچھا گیا بتا الف تو اللہ کے رسول کی کیسی خوشیاں مناتا ہے؟ الف بولا اللہ کا رسول آنے والا ہے۔ با سے پوچھا گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ با نے کہا بانی اسلام آنے والا ہے۔ تا سے پوچھا گیا تو بتا، تا کہتا ہے تاجدار مدینہ آنے والا ہے۔ سا سے پوچھا گیا تو بتا، سا بولتا ہے ثواب کو عطا کرنے والا آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ہا سے پوچھا گیا ہا تو بتا، ہا کہتا ہے حوض کوثر کا مالک آنے والا ہے۔ خا سے پوچھا گیا خا تو بتا کیا کہتا ہے؟ خا بولا خاتم النبیین تشریف لانے والا ہے۔ دال سے پوچھا گیا دال تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ دال نے کہا دونوں جہاں کا مالک و مختار آنے والا ہے۔ دال سے پوچھا گیا تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ زال نے بڑی اچھی طرح سے کہا تھا کہ آج تو زمانے کا مولا اور ماوا آنے والا ہے۔ راہ سے پوچھا گیا اے راہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ راہ نے کہا آج رحمت للعالمین تشریف لانے والا ہے۔ زا سے پوچھا گیا زا تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ زا نے کہا تھا آج تو ضعیفوں کا مولا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے سین سے پوچھا گیا اے سین تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ چھوٹے سین نے کہا تھا آج ساقی کوثر تشریف لانے والا ہے۔ بڑے شین سے پوچھا گیا اے شین تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بڑا شین بولا آج شافع محشر آنے والا ہے۔ سواد سے پوچھا گیا بتا تو کیا کہتا ہے؟ سواد بولا صادق اور امین نبی تشریف لانے والا ہے۔ دعات سے پوچھا گیا تو کیا کہتا ہے؟ اے دعات نے کہا تھا آج تو ضعیفوں کی مدد کرنے والا تشریف آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا سے پوچھا گیا اے دعا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو دعا نے کہا تھا آج طاہر اور مطہر نبی تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ زوا سے پوچھا گیا اے زوا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو زوا نے بھی یہی کہا تھا آج تو جو ہے ضعیفوں کا ایک مددگار پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد عین سے پوچھا گیا اے عین تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ غین سے پوچھا گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلے عین بولا ارے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو، آج تو عرب کا بادشاہ تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غین سے پوچھا گیا اے غین تو کیا کہتا ہے؟ غین نے کہا تھا
تھا آج تو غریبوں کا بھی مولا آنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد فار سے پوچھا گیا ایک بات تو بتا تو کیا کہنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ایک قاف بھی ہے، ایک بڑا قاف ہے، ایک چھوٹا قاف ہے، ان دونوں سے پوچھا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پاک قاف بڑا قاف کہتا ہے آج تو جو ہے کملی والا نبی تشریف لانے والا ہے، اور چھوٹا قاف کہتا ہے آج تو کعبے کو پاک کرنے والا نبی آنے والا ہے۔ لام سے پوچھا گیا اے لام تو کیا کہتا ہے، لام نے کہا تھا آج لولا کا مصداق تشریف نبی لانے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جو ہے دو یائیں ہیں، ایک چھوٹی یا بھی ہے ایک بڑی یا بھی ہے، دونوں یاؤں سے پوچھا گیا تم بھی کچھ کہنا چاہتی ہو نہ کہنا چاہتی ہو، دونوں یائیں مل جاتی ہیں، یکجا ہو جاتی ہیں، ایک واحد اور ایک سب میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور دونوں یائیں کہتی ہیں آج نبی جو آنے والا ہے وہ لوگوں کو یکجا اور ایک جگہ اکٹھے کرنے والا نبی تشریف لانے والا ہے۔ تو ان نبیوں نے جو ہے ان ساری جو ہے تختیوں نے یہ کہا تھا، تو ایک شاعر بڑی اچھی طرح سے کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، ایک شاعر کہتا ہے پہ کرے روح بن کے تشریف لے کر آیا، پہ کرے روح بن کر تشریف لے کر آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، ارے سب رسول خدا بن کے آئے اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، طے کرے روح بایا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص باتیں سنیں جو اور نبیوں میں نہیں تھیں، وہ خاص باتیں سنیں جو اور انبیاء کرام میں نہیں تھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول اللہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور بھیجنے کے اعتبار سے اللہ پاک نے سارے نبیوں کے بعد اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں اس دنیا میں، ایک نبی آیا تو اس نے اپنی امت کو سمجھایا، اس کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب دوسرے نبی کی بات چلے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں کے بعد اس لیے بھیجا، اس لیے کہ نبی کی امت ساری امتوں میں افضل ہے، نبی کی امت ساری امتوں میں اعلیٰ ہے، اس لیے بعد میں بھیجا کہ اب کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ یہ شریعت ختم ہوگی اور نہ یہ امت ختم ہوگی، اب صبح قیامت تک اگر کوئی امت ہوگی وہ امت محمد یہ پیدا ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب میں اپنی امت کو زیادہ دیکھوں گا تو میں اور نبیوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت ساری امتوں میں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھیں 1450 سال تو ہو چکے ہیں، ابھی قیامت کا کیا معلوم کب آئے؟ تو جب تک جتنی بھی امتیں آئیں گی، جو بھی دائرے اسلام میں داخل ہوتا رہے گا وہ کسی اور کی امت میں نہیں بلکہ امت محمدیہ میں ہی داخل ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی اللہ کے رسول کی وہ خاصیت کہ بنایا اللہ نے سب سے پہلے، بلکہ اوروں سے پہلے زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، فلک نہ تھا، اور یہ جو ہے سما نہ تھا۔ اللہ اکبر، خشک و تر نہیں تھے، بحر و بر نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، سماوات و ارضیات نہیں تھے، چاند اور سورج نہ تھے، ستارے نہ مہکرا رہے تھے۔ اس وقت بھی اگر اللہ کے جو ہے اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا اور اگر کسی کو مبعوث فرمایا اور کسی کی تخلیق فرمائی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کا اور پیارا نبی تھا اور میرا نبی تھا، جس کو اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جو ہے اپنے ہی جو ہے نور سے اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ بس بھیجنے میں اللہ نے بعد میں جو ہے بھیجا ہے، سارے نبیوں کے بعد دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو سجدے کی حالت میں آپ دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختون پیدا فرمایا۔ ہمارے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں بچے، ان کی مسلمانیاں بھی ہوتی ہیں،
ان کے لیے عقیقے ہوتے ہیں اور اس ٹائم آپ جان رہے ہیں. بس اتنی بات کہہ کر آگے چلتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پہلے سے ہی مفتون پیدا فرمایا. آپ کی شرمگاہ پر کسی کی نظر ہی نہیں پڑی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے. یہ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ سنتے جائیں. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور سرور کائنات کی یہ رضائی ماں ہے کہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے. آپ کے حقیقی ماں ہے حضرت آمنہ اور آپ کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ اور والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ. اور آپ کی رضائی ماں جنہوں نے دودھ پلایا اور آپ ان کے پاس کافی ٹائم رہے تو ان کا نام ہے حضرت حلیمہ. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر حضور سرور کائنات کی جو ہے زانو مبارکہ سے ذرا سا کپڑا بھی ہٹ جاتا تو آپ رونے لگتے, بلبلانے لگتے اور آپ یہ اشارہ کرتے حلیمہ میری ماں میرے جو ہے مطلب سطر کو اور میرے جسم کو ڈھک دے. آپ فرماتی ہیں اگر مجھے لیٹ ہو جاتا, اگر میں کسی کام میں بزی ہوتی, اگر میں نہ آ پاتی تھی تو میں دیکھتی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑا اپنی جگہ آ جاتا. تو دیکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کپڑا اگر آپ ٹھیک نہ کرتی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے نبی کی حفاظت فرما دیا کرتا تھا. ارے یہی وہ نبی ہے. جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو کھلونے لا کر دیتے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو چیزیں لا کر دیتے ہیں, لیکن وہ نبی بھی نور والا ہے تو اس کا کھلونا بھی نور والا ہے. وہ نبی مہد میں لیٹا ہوا ہے, وہ نبی جھولے میں لیٹا ہوا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے کیا دیکھا, حضرت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا تو دیا, میں کسی کام میں جو ہے مطلب اپنے بزی ہو گئی. ماؤں کا طریقہ رہتا ہے اپنے بچوں کو سلانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہیں سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اگر سو جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اب میں اپنے کام کر لوں, اگر نہیں سوتا ہے اس کو سلانے کی کوشش کرتی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے بھی اپنے ہی لگتے جگر اور حضور سرور کائنات کو دیکھنا چاہا. کیا دیکھا کہ آپ جو ہے مطلب لیٹے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی انگلی جو ہے کبھی دائیں جا رہی ہے, کبھی بائیں جا رہی ہے, کبھی سرہانہ جا رہی ہے, کبھی بائیں کی جا رہی ہے. آپ نے کہا یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں, انگلیاں بچے کی ہیں چلی جاتی ہیں, بچہ ہے ہاتھ ہلا دیتا ہے. لیکن میری نظر اسی دوران آسمان کی طرف جب پڑتی ہے میں نے کیا دیکھا, رات کا سما ہے, اللہ اکبر کبیرہ, حضور سرور کائنات کی انگلیاں اگر دائیں جا رہی تھی آسمان کا چاند دائیں جا رہا تھا, حضور کی انگلیاں اگر بائیں جا رہی تھی آسمان کا چاند بائیں جا رہا تھا, حضور کی انگلیاں اگر سرانے جا رہی تھی آسمان کا چاند سرانے جا رہا تھا, حضور کی انگلیاں اگر پائیں جا رہی تھی آسمان کا چاند پائیں جا رہا تھا. آپ فرماتی ہے حضور کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند گھوم رہا تھا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حدیث اور اس موقع پر میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گھوم رہا ہے. آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. یہ ہے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. ہمارے یہاں بھی تو بچے ہیں لیکن وہ مٹی سے کھیل رہے ہیں, وہ اپنی ضروریات سے کھیلتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے, آپ نور علی نور ہے تو آپ کے کھلونوں کو بھی اللہ نے نور ہی بنا دیا ہے. یعنی کوئی جو ہے دنیا کی بازاروں میں ایسا کھلونا موجود نہ ہو ارے جس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل بھی تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی چہیتی بیوی, اچھا یہ بتائیں حضور کی بیویاں ہیں 11, کتنی ہیں؟ 11, لیکن نام یاد ہے؟ اور پڑوس میں 11 عورتوں کے نام ضرور یاد ہوں ہے نا, یاد ہوں گے. میرے نوجوان بھائیوں کے 11 اور لڑکیوں کے نام تو ضرور یاد ہوں گے, لیکن ان کے حضور کی بیویاں ہیں 11. نام سنیں گے انشاءاللہ اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن کم سے کم سن لیں تاکہ سننے کا ثواب آپ کو مل جائے. آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ان کا نکاح ہوتا ہے, یہ تھی 35 یا 40 سال کی اور حضور سرور کائنات تھے 25 سال کے. پتہ ہے کیوں؟ اس دور میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیواؤں پر ظلم ہوتا, بیواؤں کو ستایا جاتا. لیکن میرے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ارے آج ہمیں نیوز اینکر
آج ہمیں یہ میڈیا اور آج ہمیں یہ نیوز چینل والے ہم سے کہیں گے انصاف ہے اور ہم سے کہیں گے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ارے میرے نبی نے دنیا میں آنے کے بعد جب بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا, بیواؤں کو جو ہے بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے 25 سال کی کٹیل جوانی میں جو ہے, جس دور میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل پورے عرب کی تو دور کی بات پوری دنیا میں موجود نہیں تھا, اس دور میں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے 25 سال کا کٹیل جوان ہے, لیکن ادھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ کی بیوی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے, 2 شوہر آپ کے انتقال کر چکے ہیں, لیکن آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے یہ بتا دیا ہے اور امت کو پیغام دیا ہے, اور لوگوں بیواؤں پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بیواؤں سے نکاح کر کے ان کو سینے سے لگایا جاتا ہے. آپ نے نکاح کیا تو آپ کی پہلی بیوی کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ, اور ایک اور بیوی ہے ان کا نام ہے حضرت عائشہ, اور کا نام ہے حضرت سودا, اور کا نام ہے حضرت حفصہ, اور حضرت ام سلمہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت میمونہ, حضرت جویریہ, حضرت زینب ہے 2. حضرت زینب کی جو ہے مطلب زینب ایک اور تھی اور ایک اور تھی, 2 نام کی 2 بیویاں تھیں, ایک نام کی حضرت زینب بنت حجش اور ایک اور ہے حضرت زینب. تو یہ اس طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں جو ہم سب کی مائیں ہیں, ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے باپ اور ہمارے جو ہے مطلب بہنیں اور سارے جو ہے ہمارے ماں باپ حضور سرور کائنات اور آپ کے ازواج مطہرات پر قربان ہو جائیں, اس لیے کہ آپ نے ایسی قربانیاں دی ہیں. حضرت خدیجہ نے اس دور میں حضور کی مدد فرمائی تھی جس دور میں لوگ آپ کو پتھر مار رہے تھے, آپ کو ستا رہے تھے. اس دور میں خدیجہ نے کہا اے میرے شوہر, اے میرے آقا, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات آپ کی زوجہ موجود ہے, کوئی مانے یا نہ مانے آپ کی بیوی آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہے. اس دور میں حضرت خدیجہ نے جو ہے آپ کو مانا تھا جس دور میں آپ کو کوئی نہیں مان رہا تھا. بہرحال میں وہ باتیں بیان کرنے چلا ہوں. حضور کی اور شان کیا ہے معلوم ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی بھی نہیں آئی جو ہم جمائی لیتے ہیں. یہ ایک طریقہ برا ہے نا, برا یوں ہے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں آتی ہے یہ نہیں ہے, مجھ کو بھی آتی ہے, آپ کو بھی آتی ہے, لیکن جب ہم لیتے ہیں تو اس میں منہ تھوڑا ہمارا چہرہ جو ہے تھوڑا الگ ہو جاتا ہے, یعنی چہرے کی جو ہے بناوٹ بگڑ جاتی ہے. تو جس کام سے ذرا سے چہرے میں بگاڑ آ جائے یا بناوٹ میں جو ہے تھوڑا سا نقص آ جائے تو ایسا کام اللہ نے جو ہے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اس سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے, بلکہ آتا بھی کیسے, کسی ماں نے ایسے بیٹے کو آج تک جنا ہی نہیں ہے, اور نہ صبح قیامت تک کوئی بھی ایسے جو ہے مطلب بندے اور ایسے اپنے بیٹے کو نہیں جن سکتی جیسے کہ میرے جو ہے حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو جنا ہے. تو حضرت آمنہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے لباس پر کبھی مکھی تک نہ بیٹھی. یہ شان ہے حضور کی. سنیں حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے ایک فرشتے ہیں حضرت جبرائیل جو سارے فرشتوں کا سردار ہے, جو اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتا ہے. تو فرشتے اللہ نے انہیں طاقت دی ہے, وہ کیسی بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں, وہ انسان بھی بن جاتے ہیں, وہ جانور بھی بن سکتے ہیں, وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن فرشتے کی اصل حالت کیا ہے, وہ نور سے ہے. نور سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے, کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں اور اصل شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا. یہ حضور کی شان ہے. آپ کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ اپنے چلو میں پانی لیتے اور ان پانی کو جو ہے آب کوثر سے بھی زیادہ حسین و جمیل مانا کرتے تھے. اس پانی کو اپنے چہرے پر ملتے. اگر حضور سرور کائنات کے بال شریف نیچے گرتا جس کے منہ مبارک کہا جاتا ہے تو صحابہ ان کو لینے کے بعد جو ہے اپنے گھروں پر رکھتے اور کہتے یہ برکتیں ہیں ان کی کہ ان کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی دولت عطا فرمائے گا. ایک خالد بن ولید صحابی ہیں, معلوم ہے جنگ میں جب بھی گئے جیتتے ہوئے نظر آئے, پوچھا کیا راز ہے, کیوں جیت جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا چند بال ہیں میرے پاس حضور کے, ان بالوں کو اپنے امامے اور اپنے ٹوپی شریف کے نیچے رکھتا ہوں, اس کی برکت سے جب جنگ میں جاتا ہوں اللہ مجھے جنگ میں جیت عطا فرما دیتا ہے. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی اچھی طرح سے
آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخون کاٹے اور وہ ناخون جو کٹے وہ گرے تو آپ نے اپنے پاس رکھوانے کے بعد آپ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو انتقال کے وقت کیا کرنا ہے کہ ان کو جو ہے میرے منہ کے نیچے رکھ دینا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ نے کہا قیامت والے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھا ہے ابو ہریرہ دنیا سے لایا کیا ہے، حضرت دنیا سے لایا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ فرماتے ہیں میں اور کچھ نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا سے اور کوئی چیز نہیں لایا ہوں، تیرے محبوب کے تھوڑے سے تبرک لے کر آیا ہوں. اے میرے چاہنے والوں، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک مجھے اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دے گا. یہ شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال حضور کا خاصہ سنیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا. حضور سرور کائنات نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ پاک کو دیکھا ہے. ایک شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، اور سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے. بہرحال اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے آقا، ہم نے حضرت یوسف کے حسن کے قصے سنے ہیں کہ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، اور معلوم ہے کتنے حسین تھے؟ اتنے حسین تھے حضرت یوسف کہ اگر آپ کھانا کھاتے تو گلے میں کھانا نیچے کو جاتے ہوئے نظر آتا. میری طرف دیکھیں، ادھر شاید گاڑی ہے، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ہاں، تو نیچے کو دیکھتے جو ہے کھانا نظر آتا. حضرت یوسف کے ایک نبی ہیں. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں. حضرت عائشہ فرماتی عرض کرتی ہیں اے میرے آقا، حضرت یوسف کتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے سنیں اس طرف جائیں، حضور کا حسن کتنا ہے، حضور کتنے حسین و جمیل تھے. آپ نے فرمایا اے جو ہے میری بیوی، یہ چہیتی بیوی، حضرت یوسف کو اللہ پاک نے آدھا حسن دیا تھا اور اللہ نے تمہارے شوہر کو پورا حسن عطا فرمایا ہے. ایک شاعر کہتا ہے مصر میں جو ہے انگشتیں زنا کٹ جاتی ہیں کن پر؟ حسن یوسف پر، اللہ کے اس پیارے نبی پر. مصر میں جو ہے انگشت زنا یعنی عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹا ہے، اور کس طرح کاٹا ہے آپ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہیں لیکن دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی ہیں. شاعر فرماتے ہیں حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آپ نے نہ دیکھا وہاں انگلیاں کٹ گئی ہیں، وہاں انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. میرے اور آپ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ادھر جو ہے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو جو ہے عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن میرے رسول نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر دیے ہیں. اللہ اکبر. ادھر تو انگلیاں کٹی ہیں لیکن ادھر کا معاملہ یہ ہے. جنگ بدر کو اٹھا کر دیکھیں، حضور کے حسن کو دیکھ کر لوگ اپنے سر کٹا رہے ہیں. جنگ احد میں دیکھیں لوگ اپنے سر قلم کروا رہے ہیں. جنگ تبوک، جنگ حنین میں دیکھیں لوگ اپنے سر کٹا رہے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، یہ خاصہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آگے کو خاصہ سنیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ جب معراج کو جاتے ہیں نا تو اللہ اکبر، اللہ پاک نے جو ہے آپ کو نمازوں کا بھی تحفہ عطا فرمایا. آپ نے جو ہے بچپن کی حالت میں ایسے ایسے معجزے ظاہر فرمائے، اس کے بعد جوانی کی دہلیز میں اٹھتے ہیں. اب میرے نوجوان میری طرف توجہ یہ فرمائے، دیکھیے ہم اور آپ بھی فون چلا رہے ہیں، ہم اور آپ بھی یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور کیا ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آج کل کا رواج یہ ہے، آج کل کا ماحول یہ ہے، جو آپ سے محبت کرے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، جو آپ کو چاہ رہا ہے آپ اس کو چاہ رہے ہیں، جو آپ سے الفت رکھ رہا ہے آپ اس سے الفت رکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے یہاں کا ماحول تو یہ ہے شادیوں میں یا اور کسی مواقع پر جو آپ کی دعوت کر رہا ہے آپ بھی اس کی ہی دعوت کر رہے ہیں. ایسا اس لیے ہے قرآن شریف میں بھی ہے حل جزاء
इहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला नहीं है मगर ये कि एहसान। अगर आपके साथ कोई एहसान कर रहा है आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपना हीरो या आप जो है अपना जो है किसी को आइडियल मान रहे हैं, वो आपके फिल्म स्टार हैं, आज के फिल्म हीरो हैं, वो हमारा जो है फिल्म स्टार या हीरो नहीं है। इसलिए कि वो तो हमको जानता भी नहीं है, वो तो हमको पहचानता भी नहीं है, वो तो उसको तो हमारी कोई परवाह भी नहीं है। और हम हैं, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, हम हैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हम हैं उसको रातों रात देख रहे हैं। लेकिन एक साथ ऐसी भी है, एक शख्सियत ऐसी भी है, आप पैदा भी ना हुए थे, आप दुनिया में आए भी नहीं थे, आपने सांस भी ना लिया था, आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा भी नहीं था, उससे पहले आपकी उसको फिक्र हो रही थी, आपके लिए वो रो रहा था, आपके लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, आपके लिए अल्लाह के बारगाह में आंसू बहा रहा था। वो कोई और नहीं है, अल्लाह का प्यारा नबी, हम और आपका आका हुजूर सरवरे कायनात है। आज से 1450 साल पहले जब दुनिया में पैदा हुए, सजदे की हालत में पैदा होते हैं और दुआ करते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर, पैदा हुए हैं ये याद कर रहे हैं। अभी पैदा होने के बाद जवानी की दहलीज पर जब कदम रखा, आज जवान किस गुनाह में मुलव्विस नहीं है, आज जवान जो है मतलब तरह तरह के जुल्म और सितम कर रहा है, तरह तरह के जुर्म कर रहा था, तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस है। लेकिन जब मेरा और आपका प्यारा नबी जो है जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो गारे हिरा में जाकर, अल्लाह अकबर कबीरा, गारे हिरा में जाकर जो है शबो रोज रातों दिन रो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहा है, मौला मेरी उम्मत के साथ मेरे उम्मत के साथ जो है अच्छा सलूक करना और मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तो ये है यारो, जब वो नबी इस दुनिया से चला गया ना, जब उस दुनिया से उसका जो है मतलब जाहिरी विसाल हो जाता है, अल्लाह अकबर, उसका हाल ये था जब कब्र में रख दिया गया है, हुजूर के लब मुबारक हिल रहे हैं, जिनके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत तेरा हो सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही वो हिलते हैं ना, अल्लाह अकबर, लोगों ने कहा शायद कोई वसीयत कर रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कहते। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जैसे ही कुछ न कहते हैं, कान लगाए गए, कानों से ये आवाज आई है, बताइए वो कब्र में मौजूद हैं, बताइए उनका इंतकाल हो चुका है, बताइए वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जाते जाते समय भी अगर लब पर, अगर होठ मुबारका पर कोई अल्फाज है तो वो है उम्मती उम्मती उम्मती। जो पैदा हुआ तो हमें याद कर रहा है, जो जवान है तो हमें याद कर रहा है, जो बुढ़ापे की दहलीज पर है तो हमें याद कर रहा है और ये दुआएं कर रहा है, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले करा दे। एक शायर कहता है, सारी दुनिया सो रही है इस कदर आराम से और रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है, रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये शान है हुजूर सरवरे कायनात की। तो बताएं, जो हमारा इतना ख्याल कर रहा है तो फिर हमें उसकी कितनी परवाह करनी चाहिए, फिर हमें उसे कितना याद करना चाहिए। यार हम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त भी मेरा और आपका प्यारा नबी हमको याद कर कर के रो रहा था और ये दुआएं कर रहा था, मौला बस मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना और मेरी उम्मत के साथ अच्छा सलूक करना। वो नबी जिसने ताइफ के बाजार में जा जाकर पत्थरों को खाया, जिसने जो है लोगों के जुल्म सितम को सहाया, और किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत पर जो है अल्लाह का अजाब नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहे। और सुन लें, आज से पहले उम्मतों पर जो अजाब आए, उम्मत मुहम्मदिया पर कोई अजाब नहीं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, मौला जिस तरह तूने पहले नबियों की उम्मतों पर अजाब भेजा है, इस तरह मेरी उम्मत पर मेरे जो है इस तरह से कोई अजाब ना भेजना। और आज हम यहाँ पर हाजिर हैं, खर्च कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं। ये न सोचे कि हमारा ये खर्च करना ज़ाया जा रहा है, ये न सोचे कि हमारा खर्च करना जो है मतलब बेकार जा रहा है, बल्कि एक हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, सुने। हुजूर के एक चचा हैं जिनका नाम है अबू लहब, काफिर हैं, हुजूर पर ईमान नहीं लाए। काफिर ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनके लिए आयत और एक पूरी सूरत को भी नाजिल फरमाया, पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब।
ये पूरी सूरत है। ईमान नहीं लेकर आए, हुजूर सरवर कायनात को नबी नहीं माना है, अल्लाह अकबर। लेकिन देखें जो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में खर्च करता है, सर्फ करता है, तो अल्लाह पाक उसको कितना देता है। सुने, वो काफिर है, ईमान नहीं लेकर आए हैं, लेकिन पीर के दिन हुजूर सरवर कायनात पैदा होते हैं। जैसे पैदा हुए हुजूर सरवर कायनात पैदा होते हैं तो हजरत अबू लहब की जो है एक लोंडी एक गुलाम, उस दौर में गुलामों का भी दौर था, लोंडियों का भी दौर था। जो लोंडी जो है पता क्या करती है, वो लोंडी आती है, आने के बाद अबू लहब को खुशखबरी सुनाती है, ए अबू लहब क्या तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा भतीजा आ चुका है, तुम्हारे भतीजे की पैदाइश हो चुकी है। अल्लाह अकबर, चचा थे ना, आज हर चचा अपने भतीजे और भतीजियों से प्यार करता है। जैसे ही चचा ने सुना, कहा अरे तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, जा और मैंने आज तुझे आजाद कर दिया, अब जा जा तू जहां जहां जाना चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू लहब का तो कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो जाता है। लोगों ने ख्वाब में देखा और जो है पूछा, ओ अबू लहब बता तो सही तेरे साथ अल्लाह ने मामला क्या किया है, तुझे अल्लाह ने किस कैटेगरी में रखा है। अबू लहब ने कहा अरे यारो बताऊं तो क्या बताऊं, मैं ईमान नहीं लाया, मुझे ईमान ना लाने की वजह से अल्लाह ने मुझे दोज़ख में तो डाल दिया है। लेकिन याद रखें याद रखें याद रखें, ए मेरे चाहने वालों, ओ मुझे ख्वाब में देखने वालों, बात दरअसल ये है, मामला ये है, मैं ईमान न लाया, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया है, लेकिन मैंने पीर के दिन अपने भतीजे की खुशी में, अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश की खुशी में जो है अपनी लोडी को आज़ाद किया था। पीर के दिन अल्लाह ने मुझे ऐसा इनाम दिया है कि पीर के दिन अल्लाह मेरे अजाब में आसानी पैदा फरमा देता है। आपसे कहना चाहता हूँ, अरे एक काफिर है जो ईमान नहीं लाया, अगर वो जहन्नम में चला जाए ना, तो अगर वो खर्च करता है और अल्लाह के प्यारे नबी की विलादत के मौके पर अगर अपनी लोडी को आज़ाद कर देता है, अल्लाह उसको इतना इनाम देता है कि उसको जो है पीर के दिन आज़ाब में आसानी कर देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो गुलाम मुस्तफ़ा है, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, अगर वो इस माह में खर्च करेंगे, अल्लाह ने चाहा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह तो फरमा देगा। यार सोचे तो सही, जब एक काफिर है और उसने नबी की पैदाइश पर खुशी न मनाई, इसलिए कि पैदा होने के बाद नबी ने ना कहा था मैं नबी हूं, वो तो 40 साल के बाद ऐलान किया था, ऐलान नबुव्वत फरमाया था। लेकिन उस वक्त तो उनने भतीजा मान लिया था बस कि मेरा भतीजे ही तो है, भतीजे की खुशी में लोंडी को आज़ाद कर दिया। अल्लाह ने इतना इनाम दिया उसे भी कि पीर के दिन, और दिनों बड़ा बड़ा अजाब होता है, लेकिन पीर के दिन उसके अजाब में अल्लाह आसानी कर देता है। तो जो लोग गुलाम मुस्तफ़ा हैं, उनको नबी मानकर उनकी खुशियां मना रहे हैं, आप देखेंगे, और मेरा वजदान और ये ईमान और यकीन बोलता है, इंशाअल्लाह अल्लाह इसी विलादत की खुशी के सदक़ो तुफ़ैल में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत भी फरमा देगा और हमें जन्नत भी अता फरमा देगा। एक शायर कहता है, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह, और शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। शक्कुल कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की। और एक बात और याद रखें, हम और आप अपना हीरो नबी को माने, अपना आइडियल नबी को माने, अपना सब कुछ नबी को माने, इसलिए कि देखिए नबी आए दुनिया में इनकलाब आया, नबी आए दुनिया में बहारें आई, नबी आए दुनिया में जो है खुशियों की लहरें ठहर जाती हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा मैंने आपको बताया था ना कि अलिफ से लेके या तक भी इस तरह से खुशियाँ मना रहे थे। तो जब नबी तशरीफ़ लेकर आए थे, वो माएँ भी खुशियाँ मना रही थी, जिनको बेइज्जती की जा रही थी, वो बेटियां भी खुशियां मना रही थी, जिनको जिंदा दरगोर किया जा रहा था, वो जो है मतलब माँ बाप भी खुशियां मना रहे थे, जिनकी बेइज्जती होती थी, जिनकी कोई कदर नहीं होती थी, शजरो हजर खुशियां मना रहे हैं, बहरो बर खुशियां मना रहे हैं, खुशको तर खुशियां मना रहे हैं, समंदरो दरिया खुशियां मना रहे हैं, आसमानो जमीन खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा।
حد تو یہ ہے اللہ بھی خود اپنے نبی کی پیدائش پر خوشیاں اور جو ہے مطلب مسرت کا اظہار کرتا ہے اپنی شان کے مطابق. آپ فرماتے ہیں آج ہم جھنڈے لگا رہے ہیں, آج ہم لائٹی لگا رہے ہیں, آج ہم اپنے گھروں کو جگمگا رہے ہیں, آج ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے یہ کام کوئی کرنے والا نہیں تھا, تو اسی دوران جو ہے حضرت جبرائیل آتے ہیں جھنڈے لے کر, اور ایک جھنڈا جو ہے کعبے کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں, ایک جھنڈا جو ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حلیمہ جو ہے سعدیہ نہیں بلکہ حضرت آمنہ کے گھر پر گاڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جھنڈے بھی مشرق و مغرب میں لگائے جاتے ہیں. اور ایک ہی نہیں, یہ تو میں نے ایک بات بیان کی ہے, جو آپ ان کی خوشی میں مسرت ہو رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, ایک اور بات سن لیں. اللہ اکبر. کعبہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, جس کا ہم طواف کرتے ہیں, اور جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں نا وہ پوچھیں وہ سرزمین کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے وہ کعبہ جس کو ہم دیکھنے کے مشتاق ہیں, وہ کعبہ جس کو ہم دیکھنے کے متمنی ہیں. ہماری دعائیں یہ گزرتی ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینہ اور وہ کعبہ. معلوم ہے جب حضور تشریف لے کر آئے تھے تو اس ٹائم ہم کعبے کی طرف کو نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ ہم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. ہمارا قبلہ جو تھا وہ کعبہ نہیں تھا, بلکہ ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا, جو آج بھی موجود ہے بیت المقدس. اس کی طرف کو ہم نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جب نبی تشریف لے آئے نا تو کعبہ بھی جھومنے لگا, کعبہ بھی خوشیاں منانے رہا. ایک روایت میں آتا 3 دن تک کعبہ میں جو ہے ایسا معاملہ تھا کہ وہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا, اور وہ اپنی زبان حال سے یہ بتا رہا تھا آج وہ نبی آنے والا ہے جو مجھ کو جو ہے بت خانے سے پاک کرنے والا ہے. اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے اس کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے, لیکن جب نبی تشریف لے کر آئے آپ نے بتوں کو ہٹا کر کعبے کی ایسی تعظیم و تکریم کی ہے کہ آج بھی لوگ اس کو بڑی عزت اور عزت اور اس کو تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, کعبہ جھک جاتا ہے, کعبہ خوشیاں منا رہا ہے. اللہ اکبر. جب کعبہ خوشی مناتا ہے, کعبہ جھک جاتا ہے, اللہ کے رسول جیسے ہی اعلان نبوت کر دیتے ہیں, آپ بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے کہا, ارشاد فرمایا جو ہماری ولادت پر خوشی منائے, جو ہمارے پیدا ہونے پر جھوم جائے, جو ہمارے پیدا ہونے پر جھک جائے, تو ہم اس کو ایسا نہیں چھوڑتے, بغیر انعام دیے اس کو نہیں چھوڑتے, ہم اس کو کچھ نہ کچھ تو انعام دیں گے. جو ایک مرتبہ جھکا ہے نا ہم اس کو ایسا انعام دیں گے. اور ایسا انعام دیا, اللہ کے پیارے رسول کے دل میں یہ خیال آتا ہے, اے میرے اللہ میں چاہتا یہ ہوں ہم ہمارا قبلہ جو بیت المقدس ہے نا ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن اے میرے مولا اب ہمارا قبلہ خانے کعبہ بنا دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کے دل کی آرزو کو پورا کر دیا ہے. اور ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے, جو جو قبلوں کی مسجد ہے. نماز شروع ہوئی تھی تو بیت المقدس کی طرف سے نماز کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے, تو اللہ اکبر خانے کعبہ کی طرف کو رخ کیے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا, ارے جو ایک مرتبہ ہماری جانب جھک جاتا ہے تو ہم اس کو اتنا انعام دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سارے لوگ خانے کعبہ کی طرف جھکتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آج سے پہلے تو ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن جو نبی کی آمد پر خوش ہوتا ہے, نبی کی آمد پر جھوم جاتا ہے, تو اللہ کا رسول اس کو ایسی جو ہے نعمت اور ایسا تحفہ دیتا ہے کہ سارے لوگوں کو اس کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے. صبح قیامت تک لوگ آتے رہیں گے لیکن سارے اس کی طرف کو نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول نے وہ انعام دیا ہے, جب تک نماز پوری نہ ہوگی جب تک خانے کعبے کی طرف ہم اپنا رخ نہ کر لیں, جب ہم رخ کر لیں گے ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. وہ خانے کعبہ ہے. تو یار جو ایک مرتبہ جھکا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام.